نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین اور پیغام قرآن 92 فیس بک پیج کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھنے والے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے اس بابرکت مہینہ میں ایک مرتبہ پھر فہم شریعت کے ہفتہ وار پروگرام میں ہم سب کو حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ احبابی ذی وقار، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، جس کے اندر بالخصوص 3 کام بڑی توجہ محنت کے ساتھ احباب نے کیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گھروں کے اندر اس کا اہتمام فرمایا۔ ان میں صدقات و خیرات ہے، تلاوت کلام الرحمن ہے اور نماز کی پابندی ہے۔ رمضان المبارک پورا الحمدللہ اس طرح گزرا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر بڑے احسن طریقے سے دوست احباب قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، نماز پنجگانہ بھی وقت پہ ادا کر لیتے ہیں، روزے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، صدقات و خیرات بھی ہوتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم یہ اعمال اور نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، معاشرے میں نادر غرباء مساکین کا خیال کرنا، رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ بھی ہم کر سکیں۔ یقینی طور پہ رب کائنات کا ہی فضل و کرم ہے کہ جو خالق و مالک ہمیں رمضان المبارک میں اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا ہمیں موقع بھی عطا فرماتا ہے، سننے کا بھی موقع عطا فرماتا ہے، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کا موقع بھی ہمیں زندگی میں اور پھر بالخصوص رمضان میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، رمضان کا مہینہ کا آغاز ہوا تو وہ لوگ جو کبھی شاید مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرتے ہوں، اللہ کی توفیق سے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد وہ مسجد کے پہلی صف کے نمازی بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے، چونکہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور تلاوت سننا اور صدقات و خیرات کرنا، یہ اچھائی کے جتنے بھی کام ہیں یہ رب تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر رب کائنات نے ہم پہ اتنا فضل اور احسان فرمایا کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن شیطان، اس کو بھی قید فرما دیا رمضان المبارک کے مہینہ میں، تو جس لیے ہمارے قدم اور ہمارے ہاتھ نیکی کی طرف بڑھنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو رمضان کے بعد یکم شوال المکرم کو ہی عید الفطر کی ادائیگی کے بعد، چونکہ وہ لعین، وہ ہمارا دشمن جس کو قرآن بھی دشمن بتاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی دشمن بتاتا ہے، وہ رہا ہو چکا۔ تو بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مساجد کی صفیں، مساجد کی دریاں اور چٹائیاں اب نمازیوں کے منتظر ہیں۔ احباب ذی وقار، جس طرح رمضان المبارک میں ہم اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ فلاں وقت میں قرآن پڑھنا ہے، نماز کے وقت میں کاروبار کو بند کرنا ہے، نماز کے بعد پھر اس کا آغاز کرنا ہے، فلاں موقع پہ فلاں ایک کام کرنا ہے، فلاں موقع پہ فلاں کرنا ہے، تو یہ کرنا ایک مہینے کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اس کو سال بھر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے اپنی بدن کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں،
امتحان ہمارا ہے، آزمائش ہماری ہے، اور امتحان کی وہ گھڑی کہ جب شیطان آزاد ہو چکا، مادہ پرستی کا دور ہو، فتنوں کا دور ہو، اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر تیزی ہو، مادہ پرستی کا دور ہو، نماز کی طرف آنا بڑا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کو وہ کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ خیر الاعمال انما الاعمال بالنیات اور انما الاعمال بالخواتیم، یہ دونوں احادیث پاک صحیح بخاری میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کو آغاز ہم نے اچھا کیا، رمضان کا پورا مہینہ پابندی سے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا، تو اب آپ یہ اختتام رمضان اگلے سال کے رمضان کے پہلے تک جا کے ہونا چاہیے کہ جو رمضان میں ہم نے معمول بنایا کہ فلاں وقت میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، فلاں وقت میں فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنے ہیں، فلاں وقت میں صدقات و خیرات کرنا ہے، تو یہ معمول زندگی بھر کے لیے اور اگلے رمضان تک کے لیے بن سکتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ہی توفیق سے ممکن ہے۔ اس نے ہمارے لیے اہتمام فرما دیا، پورا مہینہ ہمیں اس طرح پریکٹس کروا دی کہ ہم عادی بن چکے۔ لیکن اگر ہم یکم رمضان سے پہلے جس مقام پہ تھے اور یکم شوال کو اسی مقام پہ آ جائیں تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیے گا۔ سوچئے گا ضرور کہ ہم نے رمضان سے کیا لیا۔ رمضان آیا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں کتنا بدلا۔ رمضان المقدس کا جو مقدس مہینہ آیا، ہم اس وقت کس مقام پہ تھے، اور جب یہ گزر گیا ہم اس وقت کس مقام پہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سے دوری، اللہ کے گھر سے دوری، صدقات و خیرات سے دوری، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے بندہ رحمت الہی نہیں غضب الہی کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اگر نماز سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے۔ تو اب آپ اسی وقار جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اختصار کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگانی تنگ کر دوں گا۔ اب ذکر سے مراد قرآن کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کے دوسری آیت مبارکہ سے کر دی جائے، اور اصول تفسیر کے اندر بھی اس کو پہلا درجہ حاصل ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کے ایک مقام کی تفصیل دوسرے مقام پہ آ جائے، ایک جگہ پہ مجمل ذکر ہو، دوسری جگہ اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتا ہے جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا۔ تو اب یہاں سے ظاہری بات ہے کہ وہی ایمان والے ہی مراد ہو سکتے ہیں، چونکہ کافر پہ، یہودی پہ، عیسائی پہ، ہندو پہ، ان پہ تو نماز فرض نہیں ہے، اللہ کی عبادت فرض نہیں ہے، اگرچہ امت دعوت میں شامل ہے، لیکن یہاں پہ بات امت اجابت کی ہو رہی ہے، جن کو دولت ایمان ملی، قرآن کی تلاوت کا موقع ملا، نماز پنجگانہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا شرف ملا، یہ خصوصاً خطاب ان سے ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو اب ہم نے دیکھنا ہے اعرض جس نے اعراض کیا، عن ذکری میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ اب ذکر سے مراد قرآن پاک کے دو مقامات واضح ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 14ویں پارے کے آغاز میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد کلام الہی، رب تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ قرآن کو اتارا ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو اب یہاں پہ ذکر سے مراد کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، رب کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ اور قرآن پاک کا دوسرا مقام سورۃ طٰہٰ کے اندر رب فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، فرما لوگوں میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اب قرآن کے اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو دو آیات بینات سے ہو سکتی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن کلام اللہ بھی ہے،
قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہے اور ذکر سے مراد نماز کو قائم کرنا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے قرآن کی تلاوت سے منہ پھیر لیا، جو معمول بنا کے رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ رہا تھا رمضان میں، رمضان کے بعد اس سے یہ عمل چھوٹ گیا، تو زبان سے کسی چیز کا انکار کرنا اور جس چیز کا انکار کرے وہ ضروریات دین سے ہو، تو اس کا حکم تو پھر بہت خوفناک اور الگ ہے کہ جو فرض ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن عمل سے ثابت کرے ہے ایمان والا، نماز کا اگر اس کو پڑھنے کا کہا جائے وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھوں گا، لیکن آگے سے سستی کرتا ہے، ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ اعراض کرنا ہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اعراض عمومی طور پہ معاشرے کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ رزق کمانا ہے، کاروبار کی بہت زیادہ تیزی ہے، ہر کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو اگر میں نماز پڑھنے آ گیا، دکان بند کر دی، کاروبار بند کر دیا، تو جو میرا ساتھی ہے، ہمسایہ ہے، شریک دار ہے، وہ مجھ سے زیادہ کما لے گا۔ اسی چکر میں دنیا کی دولت میں، دنیا کی لالچ میں، تباہ میں بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، قضا ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس نے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا والو پھر سن لو، تمہارے رب کا اعلان ہے، اس خالق و مالک، اس رازق حقیقی کا اعلان ہے کہ جس نے کائنات میں کائنات والوں کو رزق دینا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اگر قرآن کی تلاوت چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر تم نماز اور قرآن کی تلاوت کا وقت کاروبار میں لگاؤ گے، تو فرمایا جس مالک نے رزق دینا ہے وہ اعلان فرماتا ہے کہ تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ اب جتنا بھی کما لو گے، وہ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہو، لیکن پورا نہیں پڑے گا، کیونکہ جس مالک نے دینا ہے، جس نے تھوڑے میں برکت دے کر اس کو مہینے بھر کے لیے تمہیں کافی کر دینا تھا، اب زیادہ ہو کر بظاہر تعداد کے لحاظ سے وہ تمہیں کفارت نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں رب کی طرف سے برکت شامل حالی ہوگی، رب کے اعلان کی وجہ سے۔ تو احباب ذی وقار، دن اور رات 24 کی بجائے 48 گھنٹے کے ہو جائیں، بندہ 48 گھنٹے محنت کرے، نہ سوئے اور نہ آرام کرے، 48 گھنٹے ہی کماتا رہے، لیکن نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کو نہ کرے، تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، چونکہ قرآن کا واضح پیغام ہے کہ جو یہ کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی زندگانی تنگ ہے، رزق تنگ ہے، چونکہ مالک کائنات نے جو اصول بیان کیے قرآن کے اندر، ہم اس کے مطابق چلیں تو ہمارے لیے برکت اور فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات میں نے بسائی ہے، ہر ایک کو رزق دینا، ہر ایک تک رزق پہنچانا میرے ذمہ کرم پر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام مخلوقات میں سے جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں افضل الذکر عبادت تلاوت القرآن، سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سب سے افضل ذکر نماز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادات کے اندر نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا، اپنا مقصد تخلیق بھول گئے اور اس کو بلا دیا، اور جو مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑے، تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ لاکھوں کمانے کے باوجود رزق میں برکت نہیں ہے، اولاد وہ کھاتی ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے۔ تو احباب سارے کا سارا قصور اولاد کا نہیں ہوگا، اس میں قصور والدین کا بھی ہوگا کہ جو نماز کا وقت بھی کمانے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین نہ چھوڑو،
اور دین کے لیے دنیا کو نہ چھوڑو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ جتنی دنیا ضروری ہے وہ بھی کماؤ، وہ رزق حلال کمانا بھی عین عبادت اور فرض ہے، لیکن جو فرض کردہ احکام ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی لازمی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھو، جس طرح رمضان المبارک کے اندر معمول بنا رہا۔ اور اگر اس سے منہ پھیر لیا، عملاً ایک بیزاری کا اعلان کر دیا، تو سورہ فرقان کا وہ مقام ہم سب کے لیے بہت بڑا اعلان ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، محشر کے میدان میں، ہر جگہ ہمیں بھروسہ اور سہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اور اب فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مالک کائنات میری اس قوم نے قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب پشت کے پیچھے رکھنا بظاہر بے ادبی ہے، قرآن کے ادب کے لائق نہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو مصحف ہے، جو کتابی شکل میں ہے، اس کو قرآن کے پشت کے پیچھے رکھنا، بلکہ مراد یہ ہے اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ جن مقاصد کے لیے قرآن آیا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو، کسی کی روح نہ نکل رہی ہو، تو کہتے ہیں یاسین کی تلاوت کرو تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ احباب ذی وقار، قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے آیا۔ شادی بیاہ کا منکشن ہو، سارے بےہودہ کام کر دی جاتے ہیں جن کا اسلام تو کیا انسانیت کے قواعد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب سارے بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں، آخر میں جب دلہن اس گھر میں آنے کو ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں قرآن لاؤ، قرآن کے سائے میں یہ اس کو اندر داخل کرنا۔ ہمیں اس سے پہلے 10 دن جو بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، غیر شرعی رسومات کا انعقاد کر کے اس کو رب کی نعمت گنوایا جاتا ہے، ہمیں اس وقت قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ قرآن بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، جو دلوں کی بنجر زمینیں ہیں، ویران ہیں، بے آباد ہے، قرآن ان کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ اور ہم نے قرآن کو مارنے کے لیے رکھ دیا۔ کوئی مر نہ رہا ہو قرآن پڑھو، مر جائے تو پھر قرآن پڑھو۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے۔ قرآن کو اس طرح پیار کرو، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن صاحب قرآن اور قاری قرآن کے متعلق شفاعت کرے گا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ اس لیے نماز سے تعلق بھی ضروری ہے، قرآن سے تعلق بھی ضروری ہے، نماز کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ رحمت خداوندی اور کریم آقا علیہ السلام کے قرب اور سرکار کی محبت میں آنے کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج غیر رسومات کو ادا کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ ایسے ایسے افراد جو 5 وقت کے پابند نمازی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے وہ نمازیں قضا کر چھوڑتے ہیں۔ ارے ضرورت تو اس وقت تھی کہ اب اگر پہلے 5 پڑھتے ہو اب 7 پڑھیں، اب 8 پڑھیں۔ جس رب نے خوشی دی ہے اس کا شکر ادا کرے، لیکن جس مالک و خالق نے خوشی دی ہے اسی خالق و مالک کو اسی خوشی کے موقع پہ ناراض کیا جاتا ہے۔ نکاح کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میرے آقا کی سنت، اور آقا کی سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے آدم پاک سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ڈھول ہے۔ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے، تو کیا رب کی عبادت کے ساتھ ڈھول ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی رب کی عبادت ہے، نماز پنجگانہ بھی رب کی عبادت ہے، صدقات و خیرات بھی عبادت ہے۔ تو احباب، جو تعلق ہم نے قرآن سے رمضان میں بنایا ہے، کاش کہ وہ زندگی بھر کے لیے بن جائے، یہ کم از کم اگلے رمضان تک بنا رہے۔ اگلے رمضان میں پھر اگر زندہ رہے رب پھر توفیق دے گا، نئے سرے سے اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یکم شوال کو نماز ظہر ہم نہ پڑھ سکیں
تو پھر عید کس بات کی ہماری ہے؟ روزے ہمارے کہاں گئے؟ پابندی سے 5 وقت کی نماز، گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز تراویح میں کھڑا ہونا، وہ کہاں گیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ احباب ہم نے رمضان سے حاصل کیا کیا؟ رمضان سے حاصل کرنا اور رمضان کے نتائج اور جو عبادات کی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہے اصل عبادت۔ رمضان میں کثرت سے قرآن بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، اور رمضان کے بعد فرائض بھی چھوڑ دیے، تو یہ کہاں کی عبادت ہے؟ تو اس لیے احباب ذی وقار، پوری دنیا میں سننے والے سامعین و ناظرین، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ قرآن سے تعلق بنا کے رکھیں گے تو رحمان سے تعلق برقرار رہے گا، نماز سے تعلق قائم رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جس کا جی چاہتا ہے نا وہ اپنے رب سے گفتگو کرے، رب سے کلام کرے، تو فرمایا اس کو چاہیے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اور قرآن سے تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی کام آئے گا۔ آج دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بندہ کیا کچھ کرتا ہے۔ کسی وزیر، کسی مسجد کی طرف سے کوئی دعوت نامہ آ جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ فلاں وزیر نے بلایا ہے۔ یارو مسجد سے 5 وقت صدا اٹھتی ہے، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ ہزاروں طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کامیابی کے، مسجد سے 5 وقت صدا آتی ہے، لیکن دنیا اپنی رنگینیوں میں گم ہے۔ اس لیے احباب آج وقت ہے، آج جو وقت ہمیں مل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، صحت قائم ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے رب کی قرآن کی تلاوت بھی کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کریں، اور قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ سنتا نہیں ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من زار القرآن فکأنما زارنی، اتنا بڑا مقام سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی زیارت کی اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی، کہ جو ثواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کا ہے وہی ثواب قرآن کو تکنے کا ہے۔ یہ ایسی قرآن ایسی رب کا کلام ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو چومنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت۔ تو احباب ہم کہاں گم ہیں؟ قرآن سے تعلق بنائیں، اور جو قرآن سے تعلق بنا لیتا ہے نا، پھر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ کربلا کے میدان میں جسم کا سر انور سے جدا ہو جانا، اور پھر بھی لبہائے مبارک پہ یاسین کی تلاوت کا جاری ہونا، اس بات کی دلیل ہے جو قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر کے جائے، قرآن سے وفا کر کے جائے، تو قرآن پھر اس سے اتنی وفا کرتا ہے کہ بدن تنہا پڑا ہو، سر اقدس بدن سے جدا ہو چکا ہو، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری رہتی ہے۔ سر انور نیزے پہ چڑھ جائے، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری رہتی ہے۔ قرآن سے تعلق بنا کے جائیں، اور جب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، نماز سے تعلق مضبوط ہوگا، پھر کاروبار میں اس کی برکات آپ دیکھیں گے، اولاد میں اس کی برکات دیکھیں گے۔ اس لیے احباب ذی وقار جو کچھ بیان کیا، دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہمارا رمضان کے بعد یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہفتہ وار مختلف مفتیان اکرام، علماء اکرام اپنی گفتگو سے ہمیں دین کی معلومات فراہم کریں گے۔ اس لیے اب آپ جتنے بھی سامعین اب سنیں گے یہ پہلا پروگرام یا بعد میں سنیں گے چلنے کے بعد، تو تمام سے گزارش ہے کہ ہفتہ وار انشاءاللہ ہر اتوار والے دن 7:30 بجے شام انشاءاللہ یہ پیغام قرآن 92 پہ لائیو چلا کرے گا۔ احباب اس کو سنیں، اور دین اور دنیا کی جو معلومات ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا فائدہ ہے، تو انشاءاللہ یہ پروگرام انشاءاللہ ہم ہفتہ وار چلائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔